آج کا جو ہمارا موضوع اور عنوان ہے معجزات مصطفیٰ، حضور کے معجزات۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نبی اپنی نبوت کی سچائی کے لیے، نبی اپنے حق ہونے کی دلیل میں ایسا کام لوگوں کو دکھائیں جو کام لوگوں کے ذہن اور ان کی سمجھ میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دیکھو، سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ سورج کیسے پلٹ کے آئے گا؟ نہیں آ سکتا، ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، لیکن نبی نے کر کے دکھایا، اس لیے یہ معجزہ ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر سائنس کے اعتبار سے بھی جائیں تو کوئی سوچ سکتا ہے چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے؟ ذہن قبول ہی نہیں کرتا، لیکن نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بھائی، جھاڑ وہاں پہ ہے، درخت وہاں پہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں درخت خود چل کے آئے گا؟ لگا سکتے ہیں آپ اندازہ؟ آپ کا ذہن کہے گا ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود چل کے کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن نبی نے بلایا کہ آؤ، میں بلا رہا ہوں، تو وہ درخت چلتا ہوا آیا، حضور کو سلام کرنے لگا۔ تو معجزہ وہ چیز ہے، وہ کام ہے کہ نبی اپنے نبوت کے دلیل کے لیے ایسے کام دکھاتے ہیں کہ جو کام انسان کے ذہن میں اور انسان کے سوچ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، ہر نبی کو، لیکن کسی نبی کو 1 معجزہ اللہ نے عطا فرمائے، کسی کو 2 عطا فرمائے، کسی کو 5 ملی، کسی کو 10 ملے، کسی کو 20 ملے، یعنی گنتی کے ان کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بہتے ہوئے طوفان میں بھی اپنے معجزے کے ذریعے کشتی کو چلاتے رہے۔ جہاں پہاڑ بھی ٹوٹ جا رہے تھے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کی کشتی چلائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بڑے ماہر تھے کہ جو پتھر ہوتا تھا، پتھر کو اپنے ناخنوں سے تراش کے اس سے خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو معجزہ دیتا ہے تو اس زمانے کے حساب سے معجزات دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں بڑے طاقتور لوگ تھے، اپنے ناخن سے پتھر کو تراش کر، بڑے بڑے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بہترین چیزیں بناتے تھے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ سارے لوگ پتھر سے پتھر کی چیزیں بناتے تھے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ایک بار پتھر کو اشارہ کیا، اس میں سے زندہ اونٹنی نکل کے باہر آ گئی، زندہ اونٹنی نکل کے باہر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا مشہور تھا، ایک سے ایک بڑے بڑے جادوگر تھے، ایک سے ایک، اپنے اپنے گاؤں کا، اپنے اپنے شہر کا بڑا جادوگر ہوتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اژدہا جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ فرعون نے ایک مرتبہ سارے جادوگروں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ چلو تم اپنا جادو دکھاؤ۔ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی، جیسے ہی وہ رسیاں زمین پہ پڑی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کے سامنے چلنے لگی۔ اور 1-2 نہیں تھے، ہزاروں کے جادوگر تھے، ہزاروں کے جادوگروں نے اپنے ہزاروں رسیوں کو پھینکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہزاروں رسیاں سانپ بن کے چلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو آپ کی لاٹھی مبارک تھی، اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے
جو عصا ہے اس کو زمین پہ پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی زمین پہ پھینکتے ہیں وہ ایک دم بڑا اژدہا بن گیا اور جتنے جادوگروں کے سانپ تھے سارے سانپوں کو نگل گیا. جب اس معجزے کو دیکھا تو اس زمانے کے سارے جادوگروں نے کلمہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام ہو گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اندھیری رات ہوتی تھی, اندھیرا پن ہوتا تھا, جس اندھیرے میں آپ جانا چاہتے تھے آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھتے اور بغل میں رکھتے اس طرح نکالتے تو ایسا لگتا کہ یہ ہاتھ نہیں بلکہ سورج چمک رہا ہے. ید بیضا اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہ حضرت موسیٰ کے معجزے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علاج بہت مشہور تھا, طب بڑا مشہور تھا, ڈاکٹری بہت مشہور تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سے بڑے ایک طبیب تھے, ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر تھے. لیکن وہ ڈاکٹر ایسے تھے کہ جو بیمار ہوتا تھا اس کو درست تو کر سکتے تھے, لیکن جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا تھا, جو ماں کے پیٹ سے ہی دھبے والے داغ ہوتے ہیں, تو ان دھبے والے کوڑ کی بیماری کو وہ صحیح نہیں کر سکتے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ماں پیٹ جو اندھا ہوتا تھا, جہاں سارے ڈاکٹر اس زمانے کے کہتے تھے کہ یہ علاج ہم سے نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی دوائی نہیں ہے کیونکہ یہ ماں پیٹ سے اندھا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اپنا معجزہ دکھائیں. جو ماں پیٹ اندھا ہوتا اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بینائی نہیں کہ بھائی ایک تو آنکھ کی پتلی ہے, یہ جو پتلی ہے نا جو وائٹ اور کالی اس کو پتلی کہتے ہیں, یہ جو پتلی ہے اگر وہ ہو اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہاتھ رکھے روشنی آ جائے تو الگ بات تھی. ایسا نہیں تھا, جس کی پتلی ہی نہیں رہتی تھی اس کے ہاتھوں پہ عیسیٰ ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی عطا فرماتا, روشنی بھی عطا فرماتا. اور اسی طریقے سے جو کوڑ کی بیماری کا شکار ہوتا, جسے کوڑ کی بیماری ہوتی یعنی جگہ جگہ دھبے ہو جاتے, اس زمانے میں اس کا علاج نہیں ہوتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بیمار پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تو فوراً اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی, وہ شفایاب ہو جاتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے معجزات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے, لیکن کسی کو ایک معجزہ ملا, کسی کو 2 ملے, کسی کو 10 ملے, کسی کو 20 ملے. لیکن جب مدینے والے آقا کی باری آئی, جب اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے, اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے اس روئے فانی کی طرف بھیجا, تو باقی نبیوں کی طرح 1 2 10 معجزے دے کے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب جس طرح ہم نے آپ کی ذات کو سراپر رحمت بنایا, اسی طرح ہم نے آپ کی ذات کو ہی معجزہ بنایا ہے. ہم نے نبیوں کو 1 2 3 4 10 معجزے دیے, آپ کو 1 2 10 معجزے نہیں بلکہ آپ چلے تو معجزہ ہیں, آپ بولے تو معجزہ ہیں, آپ بیٹھے تو معجزہ ہیں, آپ کلام کریں تو معجزہ ہیں, آپ کھائیں تو معجزہ ہے, انگلی اٹھائیں تو معجزہ ہے, خاموش رہے تو معجزہ ہے. اے نبی آپ کو معجزے دے کے نہیں, آپ کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے. آپ کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. جو پہلے نبیوں کے معجزات تھے, جو پہلے نبیوں کے معجزات تھے وہ ان کے ہی زمانے میں تھے. جیسے ہی ان نبیوں کا وصال ہوا, وہ نبی اس دنیا فانی کو الوداع کہتے ہوئے چلے گئے, تو پھر ان کے معجزات بھی وہیں تک رہے.
لیکن قربان جاؤ مدینے والے آقا کے معجزے پہ۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ نبی پاک کو 1400 سال ہوئے وصال فرمائے ہوئے، آج بھی قرآن پاک کا ایک حرف نہیں بدلا، قرآن پاک کا ایک زبر نہیں بدلا، قرآن پاک کا ایک زیر نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، ان کے معجزات تھے، ہمارے نبی ہیں، معجزہ بھی ہے ابھی تک۔ اور ایسا نہیں کہ نبی اب ہیں، بلکہ قیامت تک قرآن سلامت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت کب تک ہوگی؟ قیامت تک ہوگی۔ قیامت تک قرآن رہے گا، صاحب قرآن بھی رہے گا۔ جب تک معجزہ ہوگا، معجزہ والا بھی ہوگا۔ یہ سارے معجزے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ نبی کو خود معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ کسی نے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کا معجزہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کس کس کے بیان کروں، کیا کیا معجزے بیان کروں؟ بس ایک جملے میں میں نبی کا معجزہ بیان کرتا ہوں۔ نبی کا معجزہ یہ ہے کہ دیکھنے والا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نبی کو دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا یہ معجزہ دے کے نہیں بھیجا گیا، خود معجزہ بن کے آیا ہے، معجزہ بن کے آیا ہے۔ اب دیکھیے آپ معجزات نبی کے کیسے کیسے ہیں۔ اگر نبی کے معجزات بیان کروں، آنکھوں کے بھی معجزات ہیں، زبان کے بھی معجزات ہیں، کانوں کے بھی معجزات ہیں، مسکرانے کے بھی معجزات ہیں، آپ جلال میں آئے اس کے بھی معجزات ہیں، حضور کنگھی کریں اس کے بھی معجزات ہیں، آپ کی زلفیں ہوا میں لہرائیں اس کے بھی معجزات ہیں، آپ کی پلکیں اگر کسی تعجب کی وجہ سے اوپر ہو جائیں اس کے بھی معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے بھی معجزات ہیں، حضور کے پیر مبارک کے بھی معجزات ہیں، سراپا جسم مبارک کے معجزات ہیں۔ لیکن آج ہم ان تمام میں سے صرف ایک معجزہ ہاتھ مبارک کا معجزہ بیان کریں گے۔ کس کا؟ ہاتھ مبارک کا۔ یہ نبی کا وہ ہاتھ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائے، دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے۔ صرف ہاتھ مبارک کے معجزات سنیں۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھئی اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ بدن سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ حقیقت میں میرا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ محبوب یہ دکھنے والا ہاتھ تو آپ کا ہے، لیکن اس میں کام میرے چلتے ہیں، اس میں قدرتیں میری چلتی ہیں۔ اب قدرتیں کیسی چلتی ہیں؟ آئیے ایک اور پارے کی جو ہے آیت سنیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینک رہے ہیں نا، یہ آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں، اللہ خود پھینک رہا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ نہیں، اللہ پھینک رہا ہے۔ مولا تیری ذات تو پاک ہے ہاتھوں سے،
لیکن تو فرما رہا ہے کہ تیرے نبی کے ہاتھ حقیقت میں تیرے ہاتھ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ لوگوں، میں اپنے مدینے والے سے اتنی محبت کرتا ہوں، مدینے والے کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ ہے، مدینے والے کا کام گویا میرا کام ہے۔ اگر میرا محبوب پھینک رہا ہے تو میرے محبوب کا پھینکنا نہیں، یہ کام سارے میرے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کی ذات نہیں، نبی کرنے والے کاموں کو بھی اپنے کام کہتا ہے۔ تم نہیں پھینک رہے ہو، میں پھینک رہا ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ پھینکنے والا معاملہ کہاں ہوا تھا؟ جنگ کا موقع تھا، میں ہے جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ چل رہی ہے۔ جب جنگ چل رہی ہے حضور کے آگے اگر جنگ بدر کو لے لے تو جنگ بدر میں صحابہ 313 تھے اور حضور کے مقابل میں 900 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 900 لوگ، یعنی ڈبل بھی نہیں، کتنے؟ ٹریبل، 300 نہیں بلکہ 900 لوگ تھے آپس میں، اپوزٹ میں 900 لوگ۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں، اپنے دستے پاک میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور ہاتھ کو اٹھا کے اپنے مٹھی مبارک سے کافروں کی طرف کنکر پھینکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ کافر کوئی سامنے ٹھہرے تھے اور ایک دو تھے جن کے اوپر جا کے پڑ رہا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع تھا ان کا، اور نبی پاک کے ایک مٹھی تھی۔ نبی پاک نے جب پھینکا ہاتھ سے کنکریوں کو، وہ کنکری ہر کافر کو جا کے لگتی تھی، ہر کافر کو جا کے لگتی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی مس ہو جائے بلکہ ہر کسی کو ہر کنکری جا کے لگتی ہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کنکری پھینکتے، جیسے ہی کنکری پڑتی کافروں کو ایسا لگتا کہ جیسے کوئی بجلی پڑی ہے ہمارے اوپر۔ یہ کیوں لگتا؟ کیونکہ یہ دست مصطفیٰ کے معجزے تھے، یہ ہاتھ مبارک کا معجزہ تھا۔ ظاہر میں چھوٹی چھوٹی کنکری تھی لیکن جب کافروں پر پڑتی تھی یہ ہاتھ کے معجزے تھے کہ بجلی محسوس ہوتی تھی۔ اچھا، اس واقعے میں جو ہے ایک پیارا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں حضور؟ مسکرا رہے ہیں۔ مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 2060 ہے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں ہم رکعت باندھتے ہیں نا، تو ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ سامنے ہوتی ہے نا، لیکن حضور کو مسکراتا ہوا صحابہ دیکھ رہے، مطلب صحابہ کی نظر کس پہ ہے؟ حضور پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ حضور پہ۔ یعنی یہ ہے کہ صحابہ سامنے نہیں دیکھتے تھے، ادھر دیکھتے تھے، امام کو دیکھتے تھے۔ کیوں دیکھتے تھے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ چکے۔ تو یہاں کعبے کے کعبے کو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، تو نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ تھی؟ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اللہ نے فرشتوں کو جنگی لباس میں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کا کام جنگ کرنا نہیں ہے، فرشتوں کا کام تسبیح پڑھنا ہے، فرشتوں کا کام سبحان اللہ کہنا ہے۔ فرشتوں کا کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیوٹی لگائی عبادتوں کے لیے، وہ کام ہے۔ لیکن پہلی بار جبریل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جبریل جاؤ تم اپنے فرشتوں کو لے کر میرے حبیب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے جنگ کرو۔ حضرت جبریل نے کہا ہوگا نا کہ مولا میرا کام تو وہی لے جانے کا ہے اور فرشتوں کا کام تسبیحات پڑھنے کا ہے، نمازیں پڑھنے کی ہیں، عبادتیں کرنے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہوگا کہ جبریل
आज इबादतें बाद में होगी, पहले मेरे महबूब के साथ मिलकर तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। मेरी इबादतें बाद में होगी, पहले जाओ मेरे महबूब के, और जाना ऐसा नहीं फरिश्तों के लिबास में, जंगी लिबास में जाओ, क्योंकि मेरा महबूब जंगी लिबास में है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि जंग तो हो गई, जंग होने के बाद हजरत जिब्रील वापस गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने पूछा कि जिब्रील कैसे आना हुआ? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, यार ऐ अल्लाह, जंग तो मुकम्मल हो गई, जंग खत्म हो गई, काम हो गया, हम वापस आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या जिब्रील ये तो ठीक है, काम मुकम्मल हुआ, ये तो बताओ मेरा महबूब इजाजत दिया है या बगैर इजाजत के आ गए हो? इजाजत मेरा महबूब दिया है या बगैर इजाजत के आ गए हो? जिब्रील ने अर्ज किया कि मौला इजाजत तो नहीं लिए, जंग खत्म हो गई इसलिए आ गए। तो अल्लाह का फरमान था, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील उस वक्त तक नहीं आना जब तक मेरा महबूब तुझे इजाजत नहीं देगा। और जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर फरमाते मैं नमाज में था, जिब्रील आके कहते या रसूलल्लाह अगर राजी है तो वापस जाऊं, राजी है तो वापस जाऊं। तो मुझे जिब्रील का जुमला सुन के नमाज में हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। तो ये दस्ते मुस्तफा था, जिस पे पड़ता था ऐसा लगता था कि बिजली पड़ रही है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या है, हाथ मुबारक है। अब आओ ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वाकयात मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। और हुजूर के आप अंदाजा लगाओ कि हुजूर के सिर्फ दस्ते पाक के मौजूजात ये हैं, तो हुजूर के जिस्मे पाक के मौजूजात क्या होंगे? हुजूर के जिस्मे पाक के मौजूजात क्या होंगे? हदीस पाक सुनो, बुखारी शरीफ है, किताबुल इस्तिस्का, हदीस नंबर 930 पर 3 है। अल्लाह अकबर। हदीस क्या है? सहाबा कहते हैं कि हुजूर जुमे की नमाज के लिए तशरीफ ले गए, और जैसे ही जुमे की नमाज के लिए आप तशरीफ ले गए, खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़े, तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर जो है प्यास की वजह से मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हुजूर आप दुआ फरमाएं। सहाबा कहते हैं कि बादल बिल्कुल साफ था, कोई बादल की नामो निशान नहीं, कोई टुकड़ा ही नहीं था बादल का, आसमान बिल्कुल साफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को उठाते हैं, उठा के कहते हैं कि मौला मेरे मदीने में बारिश अता फरमा। और फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं अभी नबी का हाथ नीचे नहीं आया, अचानक हमने देखा कि आसमान पे बादल के टुकड़े जमा हुए और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जोरदार बारिश शुरू हो गई। और सहाबा कहते हैं कि यह बारिश पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यहां तक कि अगले जुमे तक बारिश होती रही। अगले जुमे तक बारिश होती रही। जब अगले जुमे तक बारिश होता हुआ सहाबा ने देखा, तो सहाबा खड़े हुए अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह बारिश बहुत हो गई, हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे जानवर बारिश की वजह से, पानी की वजह से बह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कहते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को ऊपर उठाते और अपनी उंगली मुबारक से इस तरह इशारा करते हुए कहते हैं कि हमारे मदीने को छोड़ और बाकी तरफ से बरसने लग जा। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि उंगली का इशारा था कि मदीने में बारिश रुक गई, चारों तरफ से बारिश होने लगी। और हम इस बात को कंफर्म करने के लिए जब बाद में जो भी मदीने से बाहर से आता था उससे पूछते थे कि बाहर कितनी बारिश थी, वो कहते नहीं अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। हम समझ गए कि ये दस्ते मुस्तफा जो उठा है ऐसा करम कर गया कि जब चाहता है अपने गुलामों पे बारिश उतारता है और जब चाहता है अपने गुलामों से इसी मुसीबतों को दूर कर देता है। ये दस्ते मुस्तफा है, इशारा करे तो बादल भी जमा हो जाते हैं, इशारा करें तो बारिशें भी बरस पड़ती हैं। आओ एक और कहानी सुनो, एक और वाकया सुनो कि दस्ते मुस्तफा की करामतें क्या है। अल्लाह अकबर। साहबे कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुसूफ की नमाज पढ़ते, यानी जो सूरज गहन की नमाज होती है,
سورج گہن کی نماز، سورج گہن ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، نماز میں کھڑے ہیں حضور، صحابہ پیچھے ہیں، اور نماز کس چیز کی چل رہی ہے؟ سورج گہن کی نماز چل رہی ہے۔ اور حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف میں حدیث نمبر 740 پر 8 ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور نماز میں کھڑے ہیں، پیچھے ہم کھڑے ہیں۔ اب اچانک نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، اپنے ہاتھ مبارک کو آگے کیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو پھر واپس لے لیے۔ نماز مکمل ہو گئی، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ ہاتھ کو اچانک بڑھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ کو واپس لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں کھڑا تھا نماز میں تو میرے سامنے جنت کا منظر کھل گیا، جنت کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ اب جیسے ہی جنت کا منظر میرے سامنے آیا اور میں نے سوچا کہ جنت کے انگوریں اپنے ہاتھ بڑھا کے لے لوں۔ جنت کہاں ہے؟ معلوم ہے آپ کو جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں پر ہے، اور حضور مدینے میں کھڑے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، جنت میں حضور کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ کہاں پہنچ رہا ہے؟ جنت میں حضور کا ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کھینچ لیتا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کھینچ کے تمہیں دے دیتا، اگر میں تمہیں کھینچ کے دیتا قیامت تک آنے والی نسلیں تمہاری یہی کھجوریں کھا کے زندگی گزارتی، یہ انگوریں کھا کے تمہاری نسلیں زندگی گزارتی۔ لیکن جنت جو ہے یہ اللہ کی غیب کی چیز ہے، اسی لیے میں نے ہاتھ کو واپس لے لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ زمین پہ مدینے میں کھڑے ہیں، لیکن بڑھائے تو کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دست مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ یہاں کھڑے ہیں، ہاتھ جنت میں پہنچ رہا ہے۔ ایک اور واقعہ سنو، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ہمارے پاس کوئی پانی کا خطرہ نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہماری پوری جماعت 1500 لوگوں کی جماعت تھی۔ کتنے لوگوں کی؟ 1500 لوگوں کی تھی۔ 1500 لوگ ہم سفر میں تھے، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے نہیں، پانی ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک باہر نکلے، ہمیں پریشان دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیوں پریشان ہو، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ، 1500 لوگوں کی ہماری جماعت ہے، 1500 لوگوں کا ایک قافلہ ہے، جاؤ ان میں ڈھونڈو، کسی کے پاس ذرا سا بھی پانی ہو تو وہ لے کر آؤ، ذرا سا بھی پانی ہو تو لے کر آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور تلاش کرنے لگے، آخر کار پانی کے کچھ قطرے مل گئے، پانی کے کچھ قطرے مل گئے۔ ہم ایک برتن میں ان پانی کے قطروں کو ڈال کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک کے انگلیوں کو ان پانیوں میں داخل فرمایا، ہاتھ مبارک کے انگلیوں کو پانی میں داخل فرمایا۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نبی کے انگلیوں کے بیچ سے سمندر کی طرح پانی کے چشمے ابل رہے تھے، پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ جیسے ہی ابلتے ہوئے ہم نے دیکھا، حضور نے فرمایا جاؤ جس کو غسل کرنا ہے غسل کرو، جس کو وضو کرنا ہے وضو کرو، جس کو پینا ہے پی لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 1500 لوگ تھے، 1500 لوگوں نے غسل کیا، پیٹ بھر کے پیا، اپنی برتنیں بھر لی، اس کے بعد بھی حضور کے ہاتھوں سے چشمے مبارک نکل ہی رہا تھا، حضور کے دستے پاک سے چشمے مبارک پانی نکل ہی رہا تھا۔ اسی کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو 1500 تھے، اگر 1 لاکھ ہوتے 1 لاکھ لوگوں کو وہ پانی کافی ہو جاتا تھا۔
किसके मौजूजात हैं? हाथ मुबारक के मौजूजात हैं, दस्ते पाक के ये मौजूजात हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि नबी पानी में उंगलियां दाखिल फरमा दे, ये हाल है। अगर नबी कह दे तो क्या हाल होगा? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुभान अल्लाह, ये वाकया तो दिल खुश कर देता है, झूम जाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम साहबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। किसके साथ थे? हुजूर के साथ थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब साथ थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या अबू हुरैरा, मुझे भूख लग रही है, जाओ कहीं से कुछ इंतजाम करो। इतने में सहाबा इकराम की जमात भी आ गई, सहाबा इकराम भी बैठ गए। जब सहाबा बैठे तो हुजूर ने फरमाया, इनके लिए भी इंतजाम करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सदके जाओ, मेरे पास खुद कुछ नहीं था, इनको कहां से देता? हमारे पास कुछ नहीं था, इनको कहां से लाके देता? बहरहाल मैं गया और ढूंढा, ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। लेकिन मेरे पास मेरी एक छोटी सी थैली थी, उसमें कुछ खजूरें थी। मैंने सोचा कि इतने लोगों को तो मेरे खजूरें नहीं आएगी, इसलिए खजूरों की थैली में रख लेता हूं। जाके तलाश करता हूं, तलाश करने के बाद कुछ नहीं मिला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। जो मेरी थैली थी, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास थैली है, मुश्किल से इसमें 10 खजूरें होंगी। कितनी खजूरें होंगी? मुश्किल से 10 खजूरें होंगी। या रसूल अल्लाह, इतने सहाबा बैठे हैं, एक एक आदमी एक खजूर खाए तब भी 10 ही आदमी खा सकते हैं, हुजूर इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारा वो थैली जो है तुम्हारी, वो मेरे पास लाओ। हुजूर की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा थैली देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थैली का मुंह खोलते हैं और अपना दस्ते पाक उस थैली में डालते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ डाले, उसके बाद थैली को हिलाते हैं और हिलाए हुजूर ने, उसके बाद हाथ मुबारक निकाल के थैला मुझे दिया और कहा कि जाओ अबू हुरैरा, 10-10 को बुलाते जाओ, पेट भर खिलाते जाओ। 10-10 को बुलाते जाओ, पेट भर खिलाते जाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते, मैं गया बाहर, 10 को बुलाता और 10 को पेट भर खिलाता। 10 खजूरें नहीं, 20 खजूरें नहीं, 50 खजूरें नहीं, जो जितना खाना चाहता है मेरे उस थैले से खाते जाता, मैं निकाल के देते जाता, मैं निकाल के देते जाता, वो खाते जाते, वो 10 हो जाते, बाहर जाते फिर 10 आते, फिर वो जाते फिर 10 आते, फिर वो जाते फिर 10 आते। हजरत अबू हुरैरा कहते, 100 की गिनती थी, मेरे वो 10 खजूर का थैला था, 100 के लोगों ने पेट भर के खजूरें खाई है, पेट भर के खजूरें खाई। अब सब खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा, जरा मुझे भी तो दो, मुझे भी भूख लग रही है। हुजूर की बारगाह में भी मैंने चंद खजूरें पेश की, हुजूर ने तनाउल फरमाए। उसके बाद वो जो थैली थी, मैं थैली को देखते रह गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा, एक बात याद रख लो, ये थैली को नापना नहीं, इस थैली को देखना नहीं, जब तक तुम्हारे पास होगी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा एक बार साहबा इकराम के सामने जिक्र फरमा रहे थे, लोगों अब आओ थैले में क्या था मैं वो भी सुनाऊं, क्यों मैं इतना फिक्रमंद हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि ये वो मामूली थैला नहीं था, नबी पाक ने मुझे अता किया था और फरमाया था कि अबू हुरैरा, इसको संभाल के रखना, जब तक होगा तुम भी खाते जाओ, बच्चों को भी खिलाते जाओ, घर वालों को भी खिलाते जाओ, अगर कोई गरीब आए उसको भी दे दो, कोई मिस्कीन आए उसको भी दे दो, कोई यतीम आए उसको भी दे दो, जो मांगने वाला आए उसको भी दे दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो थैला मेरे पास कितने दिन तक था। हजरत अबू हुरैरा कहते, नबी पाक ने जब अता फरमाया था तो करीब करीब 2 साल थे, करीब करीब 2 साल थे। थैला अता फरमाया, 2 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर का जमाना 2 साल का है, पूरे हजरत अबू बकर के जमाने में था। हजरत उमर का जमाना 10 साल का था,
पूरे हजरत उमर के जमाने में था, लेकिन हजरत उस्मान का जमाना आया, करीब करीब अभी 3 साल गुजरे थे, मेरा वो थैला गुम हो गया। सहाबा सुन लो, खुदा की कसम, जब से नबी ने अता किया था वो जंग में जब हमने खिलाया था, उस वक्त से लेकर के हजरत उस्मान के जमाने तक हुजूर के 2 साल हैं, अबू बकर के 2 साल हैं और हजरत उमर के 10 साल हैं, उस्मान गनी के 3 साल मान लेंगे। आप बताओ कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? लगभग 17 साल हो गए। हजरत अबू हुरैरा कहते 17 साल तक उस थैले से मैं भी खाता, मेरे बच्चे भी खाते, मेरी बीवी भी खाती, जो जो मांगने वाला आता उसी थैले से भर भर के देता जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हमने कितने साल खाए? बोलिए 17 साल खाए। हजरत अबू हुरैरा कहें कि 17 साल ऐसा नहीं था कि हम 1-2 खजूरें खाते थे, आप फरमाते हैं कि 200 वसक खजूरें हमने खाई है। कितने खजूरें? 200 वसक खजूरें खाई। हजरत अबू हुरैरा कहते 17 सालों में वो 10 खजूरों की थैली थी, हमने 17 सालों में 40 पर 8000 किलो खजूरें खाई उस थैली से। कितने? 40 पर 8000 किलो खाए हैं। ये किसकी बरकत थी? दस्ते मुस्तफा की बरकत थी। ये हुजूर के हाथ मुबारक के मौजज़ात थे, जिसमें लग जाते थे अल्लाह बरकतें अता फरमाता था। इसीलिए कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा है। अब आओ, हुजूर के एक लकड़ी से जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम टेक लगा के खुतबा देते थे। मस्जिद नबवी में वो लकड़ी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब खुतबा देते थे, अभी मेंबर नहीं बना था। मस्जिदों में होता है ना मेंबर, 3 सीढ़ियों का मेंबर होता है, तो हुजूर का भी मेंबर नहीं बना था। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में एक खजूर का तना था, एक खजूर का जो है वो लकड़ी थी, और उस पे टेक लगा के हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा देते थे। क्या करते थे? खुतबा देते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा देते रहे, खुतबा देते रहे, सालों तक खुतबा दी। उसके बाद एक खातून आई, उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक नौकर है जो लकड़ी का काम करता है, वो बेहतरीन कारीगर है, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दे मैं आपके लिए मेंबर बनाना चाहती हूँ। आप इजाजत दे तो मेंबर बनाना चाहती हूँ, ताकि आप सुकून से बैठ के आप खुतबा इरशाद फरमाया करें। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, बना के लाओ। अभी एक हफ्ता हुआ था कि जुमे से पहले पहले वो जो है मेंबर आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना जब भी खुतबा देते, जब भी बयान करते, उस लकड़ी से टेक लगा के देते। आज पहली बार था कि हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आज वो लकड़ी नहीं है, लकड़ी की जगह मेंबर है। लकड़ी की जगह क्या है? मेंबर है। सहाबा कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देने के लिए जब मेंबर पे चढ़े, एकदम अचानक बच्चे के रोने की तरह आवाज आई। किसकी आवाज आई? बच्चे के रोने की तरह आवाज आई। तो हम चारों तरफ देखते रहे, कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। हमने दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे, कोई बच्चा नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुलाहजा फरमाया, रोने की आवाज आ रही है, लेकिन रोने वाला नहीं दिख रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी आवाज का अंदाजा लगाते हुए अब जब करीब पहुंचे ना, तो आपने देखा ये वो लकड़ी है, उस लकड़ी से आवाज आ रही है जिस लकड़ी को हुजूर टेक लगा के खड़े होते थे। उस लकड़ी से रोने की आवाज आ रही है। सहाबा कहते हमने देखा कि जिस तरह एक छोटा बच्चा मां से अलग होता है, बिलक बिलक के रोता है, वो लकड़ी हुजूर की जुदाई में वैसे बिलक बिलक के रो रही थी। वो लकड़ी का रोना था कि उसकी आवाज सुन के हमें भी रोना आ गया। साहबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब गए, उस लकड़ी पे हाथ रखते वो खामोश हो गई। लकड़ी पे हाथ रखे वो खामोश हो गई। गोया ऐसा लगता है कि नबी हाथ लगाए लकड़ी में भी जिंदगी आ जाती है। लकड़ी को हाथ लगाए, लकड़ी में भी जिंदगी आ गई। लकड़ी है ना भाई,
لکڑی ہے. اگر کوئی انسان ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا کہ بول تجھے کیا چاہیے تو الگ بات ہوتی نا. تو صحابہ کہتے حضور ہاتھ رکھے, ایسا لگا کہ اس کے دل پہ کسی نے سکون اور چین کا ہاتھ رکھا ہے. لکڑی پہ حضور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ بتا تجھے 2 چانس دیتا ہوں, ایک یہ ہے کہ یا تو تجھے مسجد نبوی کے اوپر چھت پہ ڈلا دوں یا تو کہے تو تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. تو کہے تو جنت میں لگا دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, لکڑی کی بولی بھی سمجھنے والے نبی, ہاتھ لگائے لکڑی کو بھی زبان عطا کرنے والے نبی. اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہاتھ کو لکڑی لگی, لکڑی کو جو ہے نا ہاتھ لگا حضور کا, بھئی اگر ہاتھ لگا بھی حضور کا, اس کو زبان بھی آئی, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لکڑی زبان آئی بھی ہوں گی لیکن عقل ہے لکڑی کو؟ لکڑی کو عقل ہے؟ عقل تو انسان کو ہے نا. عقل کس کو ہے؟ انسان کو ہے. بھئی لکڑی کو زبان آئی ہوگی, لکڑی کو جو ہے ہوش آیا ہوگا, لیکن عقل ایسی آئی کہ نبی اگر مردے کو بھی ہاتھ لگا دے نہ زندگی آتی ہے بلکہ عقل بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. لکڑی نے کیا کہا معلوم ہے؟ لکڑی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جنت میں وہاں لگائے جہاں سے آپ کو دیکھ سکوں, جنت میں وہاں لگائے جہاں سے میں آپ کو دیکھ سکوں. مطلب کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ لگے, جس پہ ہاتھ لگ جائے وہ لکڑی بھی جنتی ہو جاتی ہے. وہ لکڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ جنتی ہو جاتی ہے. جس کو ہاتھ لگائے وہ لکڑی جنتی ہو جس کے جسم سے علی کا جسم مماثلت رکھتا ہو. نبی جس کے لیے کہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, نبی جس کے لیے کہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں, جس کو نبی کہے حسن میرا ہے میں حسن کا ہوں, یہ سارے جسم ایک ہے. نبی ہاتھ لگائے وہ جنتی ہے. جس کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے وہ سید کیسا جنتی ہوگا؟ وہ سید کیسا جنتی ہوگا کہ یہاں تو لکڑی صرف ہاتھ لگا زندگی آ گئی, اور جس کے خون خود نبی کا خون دوڑ رہا ہے, سبحان اللہ, اس کی زندگی کی کیا کیفیت ہوگی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اجمیر کیوں جاتے ہو بھائی, کیا ہے وہاں تو مردہ ہے. میں کہتا ہوں یہاں لکڑی کو ہاتھ لگائے مردہ نہیں بنتی, وہاں تو غریب نواز کا جسم پورا خون مصطفیٰ ہے. یار یہاں لکڑی نہیں ملتی تو میرا غریب نواز کیسے؟ غریب نواز نہ کبھی مردہ تھے, نہ کبھی مردہ ہے, نہ کبھی مردہ ہوں گے, کیونکہ خون مصطفیٰ تب بھی تھا, اب بھی ہے اور رہے گا. جب تک خون مصطفیٰ غریب نواز کے جسم میں ہے تو غریب نواز تب بھی زندہ تھا, غریب نواز آج بھی زندہ ہے, اور غریب نواز قیامت تک زندہ رہے گا. ہم جن ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, بابا فخر الدین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. کیونکہ لکڑی کو ہاتھ لگائے لکڑی کو زندگی مل جاتی ہے, تو جس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہو نبی کا وہ کیسا زندہ ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ لکڑی کو ہاتھ لگائے حضور, کیا آ گئی؟ زندگی آ گئی. تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں اور آگے چلوں. یہ تو سادات کی بات سنے نا آپ نے, یہ تو سادات کی بات تھی. ہم صرف سادات کا ذکر کرنے والے نہیں, ابو بکر کا ذکر کرنے والے لوگ بھی ہیں, عمر کا ذکر کرنے والے لوگ بھی ہیں, عثمان کا ذکر کرنے والے بھی لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کا ہاتھ لگے, لکڑی میں زندگی آ گئی, لکڑی میں زندگی آ گئی اور جنتی ہونے کی صلاحیت آئی. جس ابو بکر کو حضور نے اپنے بازو میں سلایا ہو, جس ابو بکر کو حضور نے بازو میں سلایا, عمر کو بازو میں سلایا. یار ہاتھ کو صرف لکڑی لگی, لکڑی کو ہاتھ لگا اور لکڑی الگ ہو گئی, تو وہ جنتی زندگی
اور جو ابو بکر آج بھی نبی کے بازو میں چہرہ دیکھ رہا ہے، جو عمر آج بھی نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ ابو بکر کی زندگی کی کیا شان ہوگی، اور ابو بکر صدیق کی پھر وہ جنتی کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ کا زمانہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کے بعد، حضرت عمر کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر کو تدفین کی گئی، روایتوں میں آتا 100 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد، مدینے کے جو حضور علیہ السلام کا حجرہ تھا، جہاں مزار ہے حضور کا، تو مزار مبارک کی ایک دیوار تھی، وہ کمزور ہو گئی، گرنے والی تھی، تو ہم نے سوچا کہ وہ دیوار ہٹا لیتے ہیں اور نئی دیوار باندھتے ہیں، مضبوط دیوار باندھتے ہیں۔ تو ہم نے جب یہ ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد جب ہم اس دیوار کو گرانے لگے، اس کے جڑوں کو کھودنے لگے، تو اچانک ایک پیر باہر آیا۔ کیا باہر آیا؟ ایک پیر باہر آیا۔ جیسے ہی پیر باہر آیا ہم ڈر گئے، یہ کہیں حضور کا تو پیر نہیں ہے، یہ کہیں حضور کا پیر تو نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں خود تھا، مجھے جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ پیر کس کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں تینوں کے پیروں کو پہچانتا تھا، حضور کے پیر کو بھی، ابو بکر صدیق کے بھی، حضرت عمر کے بھی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں قریب ہوا اور اس پیر کو چھوا، ایسا لگتا ہے جیسے زندہ آدمی کا نرم پیر ہے، اور میں نے ہاتھ لگائے تو بالکل ویسی محسوس ہو رہا تھا جیسے زندہ آدمی کے جسم میں خون دوڑتا ہے، بالکل ویسی گرم ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا، میں پیر کو غور سے دیکھا، نہ یہ نبی کا پیر تھا، نہ یہ ابو بکر کا پیر تھا، بلکہ یہ حضرت عمر کا پیر تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ 100 سال کے بعد بھی عمر کا جسم زندہ ہے، 100 سال کے بعد بھی حضور حضرت عمر کے جسم میں جیسے زندگی کا خون ہوتا ہے، زندگی کی گرمی ہوتی ہے، وہی گرمی ہے۔ جب حضرت عمر کی زندگی کی یہ شان ہے تو پھر ان کے سردار ابو بکر کی زندگی کی کیا شان ہے؟ پھر حضرت ابو بکر کی زندگی کی شان یہ ہے تو پھر نبی پاک کی زندگی کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو یہ کس کے معجزات ہیں؟ دست مصطفیٰ کے معجزات ہیں۔ اچھا ایک کو کیوں چھوڑے بھائی؟ حضرت عثمان غنی کو، علی کا بھی ذکر ہوا، ابو بکر کا بھی ہوا، عمر کا بھی ہوا، عثمان کو کیوں چھوڑے؟ حضرت عثمان غنی کی شان بتاؤں؟ حضرت علی کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی ہے۔ علی کی نکاح میں کتنی بیٹی؟ ایک بیٹی حضرت فاطمہ، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کے دو بیٹیاں۔ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذوالنورین، یعنی دو نور والا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بھی اور حضرت رقیہ، یہ دونوں نبی کی بیٹیاں ہیں، حضرت عثمان غنی کی بیویاں ہیں۔ حضرت مولا علی کا رشتہ نہیں ٹوٹا تو عثمان غنی کا رشتہ کیسا ٹوٹ سکتا ہے؟ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ان کے اولاد کا رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے علی ہیں ویسے حضور کے داماد ہیں۔ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، بیٹی کا وصال ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اور دوسری بیٹی کا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت عثمان غنی سے کہنے لگے کہ عثمان، دنیا میں صرف تو ہی ایسا اکیلا ہے کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ایک آدمی کی نکاح میں نہیں تھی، یہ تیری خاص بات ہے کہ آخری نبی کی دو بیٹیاں تیری نکاح میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عثمان غنی کی زندگی کی کیا شان ہوگی جس کی دو بیٹیاں ہوں؟ نبی کی دو بیٹیاں جس کی نکاح میں ہوں، حضرت عثمان غنی کی زندگی کی کیا شان ہوگی؟ حضرت عثمان غنی کی جنتی کی کیا شان ہوگی؟
یہ تو ہے کہ حضور دستے پاک لگائے زندگی آ جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنو، حضرت ابو زید بن اخطب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری ماں مجھے بچپن میں لے کے آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست انور آپ اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ رکھتے ہیں اور سر پہ رکھ کے دعا فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا فرماتے ہیں۔ حضرت اخطب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میری عمر 120 سال تھی۔ کتنے سال؟ 120 سال 120 سال کی عمر تھی، لیکن میرے بالوں میں ایک سفید بال بھی نہیں تھا۔ 120 سال کی عمر، ایک سفید بال بھی نہیں، پورے سیاہ بال ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آبرو کے بال سفید ہو گئے، مونچھ کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی تھی۔ یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ تھا کہ 120 سال کے بعد بھی میرے بال اب بھی سیاہ ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کس کے معجزات ہیں؟ دست مصطفیٰ کے معجزات ہیں۔ آؤ ایک آخری واقعہ، پھر اس کے بعد ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دست مبارک کے معجزات ہیں۔ میں دوسرے نہیں سنا رہا ہوں، زبان کے معجزات نہیں، آنکھ کے نہیں، کان کے نہیں، جسم کے نہیں، ابھی صرف ہاتھ کے چل رہے ہیں، صرف ہاتھ کے چل رہے ہیں۔ جب ہاتھ کا یہ حال ہے تو جسم پاک کا کیا حال ہوگا؟ یہ صرف آپ کے ہاتھ کے معجزات ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے تھے، اچانک کسی نے میرے پیر پہ حملہ کیا اور میرے پیر کا حصہ الگ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا، ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جنگ کر رہا تھا، پیر ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کریں؟ حضور نے یہ نہیں کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، پیر ٹوٹنے میں کوئی ڈاکٹر دکھتا ہوں تجھے؟ صحابی کو بھی معلوم تھا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہی کمال کا ہے، اور حضور بھی پہچانتے تھے میرے پاس میرے غلام آئیں گے، خالی نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر! صحابی آئے، کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رکھے، آپ رہتے ہوئے میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ حضور مجھے پیر سلامت چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں اور میرے پیر جہاں ٹوٹ گیا تھا، پیر کو پیر سے جوڑا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ جیسے ہی لگانا تھا وہ پیر پہلے سے زیادہ مضبوط و طاقتور ہو گیا تھا۔ یہ کس کے معجزات ہیں؟ دست پاک کے معجزات ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اور تھے، جنگ کا موقع تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ احد کے سرزمین پر بڑے زوردار حملے ہو رہے تھے، تو میں حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے کرتے ایک تیر آئی، مجھے آنکھ میں لگی اور آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ جیسے پتلی باہر آئی، میں آنکھ کی اس پتلی کو پکڑا اور پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی ہے، یہ آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا نکل گئی تو میں کیا کروں، جاؤ اللہ سے مانگو، یہاں کیا آئے ہو؟ نبی نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت میں آنکھ نکلی ہے تو آپ ہی لگائیں گے نا، آپ کی حفاظت میں میری آنکھ نکلی ہے اور آپ اپنے دستے کرم فرمائیں، میری آنکھ درست فرمائیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور اپنے ہاتھ سے اٹھا کے میرے آنکھ کے سوراخ کے اندر رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ قیامت تک، مرتے دم تک میری وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ کس کا معجزہ ہے؟ دست پاک کا معجزہ ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناؤ، دو بچوں کا واقعہ ہے۔
हजरत मुआज और हजरत मऊज छोटे छोटे बच्चे थे और हुजूर बच्चों को जंग में नहीं लेके जाते थे, हुजूर बच्चों को जंग में नहीं लेके जाते थे। लेकिन ये दो बच्चे ऐसे थे ना कि उन्होंने सुना था कि अबू जहल हुजूर की बेअदबी करता है, तो हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे, हम अगरचे बच्चे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं अबू जहल को। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, कहते हैं कि या रसूलल्लाह हमें भी इजाजत दे, हम आना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, हमें बच्चों को नहीं ले जा सकते। बच्चे जिद करने लगे कि या रसूलल्लाह हम छोटे नहीं है, देखिए हमारा सीना कैसा है, जरा देखिए हमारे हाथ कैसे हैं, देखिए हमारी तलवारें कैसे, हम बच्चे नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, बच्चे नहीं है तो तुम्हारा एक एग्जाम रखता हूं, इम्तिहान रखता हूं, अगर उस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो जंग में ले जाऊंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाए, जलीलुल कद्र सहाबी, जिनको हुजूर ने दुनिया में 10 सहाबा को जन्नती होने की बशारत दी ना, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, उन 10 लोगों में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुला के हुजूर कहते हैं भाई ये दो बच्चों का इम्तिहान लो। अब मैदान में पहुंचे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा बच्चों अगर तुम मुझे गिराए तो तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमारे साथ जंग में चलोगे, अगर मैं तुम्हें गिरा दिया तो फिर तुम जा सकते नहीं। तो दोनों बच्चों ने अब इरादा किया क्या करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ तो बड़े ताकतवर हैं, अजिल्ला सहाबा में से हैं, क्या करेंगे। कुश्ती का मैदान था, अब उतरे दोनों मैदान में, पहला बच्चा आया और बच्चा आने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ा और पकड़ के जैसे हजरत अब्दुर्रहमान ने बच्चे को खींचा ना, कान में जाके कहता है चाचा एक बार मौका देना, एक बार मौका दे, मैंने सुना है अबू जहल बेअदबी करता है हुजूर का, एक बार मौका दे, आप गिर जाए मैं आपके ऊपर बैठ जाऊं, जीत जाऊंगा हुजूर के साथ आऊंगा, एक बार मौका दे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो है उनके जज्बात को देखे, हुजूर की मोहब्बत को देखा, अबू जहल के खिलाफ उठने वाले उनके जुमलों को देखा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे ठीक है गिर जाता हूं, मेरे ऊपर बैठ जा। ये पहले भाई के तो कामयाब हो गई ना, अब ये दूसरा भाई देख रहा था ये तो कामयाब हो गया, अब मैं पीछे कैसे रह जाऊं। आखिर क्या बोला होगा कान में, क्या बोला होगा कान में, चलो मैं भी तो आजमा लेता हूं, तीर मारता हूं, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, तीर मारता हूं लग जाए तो अच्छी बात है। अब दूसरे भाई मैदान में उतरे, अब दूसरे भाई मैदान में उतरने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसे मुकाबला होगा, तुम मुझे नीचे गिरा दो तो तुम्हारी जीत है, मैं गिरा दूं तो तुम्हारी हार है, नहीं आ सकते। तो वो बच्चे को भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पकड़े और वो बच्चे को करीब करते हैं। बच्चे ने भी कहा चाचा मेरे भाई को ले जा रहे हो, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी एक मौका दो, उसके साथ मैं भी आऊंगा, मैं भी अपनी बहादुरी दिखाऊंगा। हुजूर दूर से मुस्कुरा रहे थे। यार जो दिलों की बातों को जानता है वो नबी है, दिलों की बातों को जानने वाला, देख के मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान दोनों बच्चों को इजाजत दो। अब दोनों बच्चे बदर के मैदान में पहुंचे। अब बदर के मैदान में बाजू में किसके थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के आजू बाजू में थे, एक भाई इस तरफ एक भाई इस तरफ। जंग शुरू हुई, दोनों भाइयों ने कहा कि चाचा ये बताओ कि इसमें अबू जहल कौन है। सुना है अबू जहल हुजूर की बेअदबी करता है, हुजूर को गालियां देता है माअज़ल्लाह, बताओ तो सही कौन है अबू जहल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि बेटो वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा बहादुर है, पहलवान है, मक्के का है, वो सरदार है, बड़ा पहलवान है। तो दोनों बच्चों ने कहा कि चाचा पहलवान होगा वो, लेकिन नबी की गुस्ताखी करता है तो याद रखें या तो हम उसकी जान निकाल लेंगे या खुद की जान दे देंगे, जान निकाल लेंगे या खुद की जान दे देंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इशारा करते देखो वो जो दिख रहा है ना वो है अबू जहल, वो है। तो दोनों बच्चे घोड़ों को दौड़ाते हैं और दौड़ाते हुए पहुंचे और अबू जहल पे हमला कर रहे हैं, लेकिन वो हर हमले से बच रहा है। लेकिन आखिरकार एक भाई ने पैर पे हमला किया। जैसे पैर पे हमला करना था, अबू जहल अपनी तलवार निकाला, एक भाई के हाथ काट दिया।
ہاتھ الگ ہو گیا. اب ہاتھ الگ ہو گیا تو وہ بچے پیچھے نہیں ہٹے, بچے آگے بڑھ کے اس کو زمین پہ گراتے ہیں اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے تلوار رکھ کے کہتے ہیں تو گستاخ ہے میرے نبی کی, لے یہ تیری سزا ہے کہ آج کے بعد تو دنیا میں نہیں ہوگا, آج کے بعد تو جہنم میں ہوگا. اس کو جہنم میں تو پہنچا دیے. اب یہ جو ہاتھ گیا تھا نا بھائی کا, تو وہ خود کہتے ہیں میں اپنا ہاتھ خود اپنے ہاتھ میں پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی بہادری سے لڑی میں نے, یہ دیکھیے ابو جہل نے میرا ہاتھ نکال دیا ہے. حضور نے فرمایا بیٹے کیا کروں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے رہتے ہوئے میں ایک ہاتھ سے زندگی گزاروں, ایک ہاتھ سے زندگی گزاروں؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ آپ کرم فرما کے میرے جسم سے جوڑ دیں, کرم فرما کے جوڑ دیں آپ اس ہاتھ کو. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آپ اندازہ لگاؤ یہ انسان کا جسم ہے بھائی, اگر سیمن ڈالنے کی باری ہونا, اگر راڈ بھی ڈالنے کی باری ہونا کہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے ہاتھ ہی الگ ہوا ہو. کوئی کائنات میں ڈاکٹر ہے جوڑنے والا؟ نہیں جوڑ سکتا نا, کوئی نہیں, جوڑ ہی نہیں سکتا اسی ہاتھ کو. وہ کہے گا نہیں ایک پلاسٹک کا ہاتھ لگا لو چلے گا, لیکن اسی ہاتھ کو ہم جوڑ نہیں سکتے. یہ ہاتھ جسم کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا. لیکن نبی پہ قربان جاؤ دست مصطفیٰ کے معجزے پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے کا ہاتھ لیتے ہیں اور جسم کو پکڑتے ہیں, جسم کو اور ہاتھ کو جوڑ کے نبی اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور وہ بچے کہتے ہیں کہ میری عمر گزری, جوانی بھی گزری, اچھی عمر بھی گزری, میں نے محسوس کی پوری زندگی میں اس ہاتھ میں کبھی تکلیف نہیں تھی, کبھی بھی تکلیف نہیں تھی. کیونکہ ہاتھ کیا ہے؟ دست مصطفیٰ کا معجزہ ہے. حضور کے ہاتھ مبارک کا معجزہ ہے. جنگ خیبر کا واقعہ, کس کا؟ جنگ خیبر ہے. جنگ خیبر میں مولا کائنات شیر خدا ہے, پورا خیبر ہی علی کا نام ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں بہت درد تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات اپنے صحابہ کو جمع فرما کے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو محبوب ہوگا, اللہ کے رسول کو محبوب ہوگا, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوگا. اب صحابہ اکرام رات بھر اپنے سروں کو اٹھاتے تھے کہ ایک بار وہ جھنڈا ہمیں مل جائے, کیونکہ نبی نے فرمایا نہ کہ میں بھی محبت کرتا ہوں وہ بھی محبت کرتا ہے. یعنی نبی کے طرف سے ایک سند مل گئی کہ نبی فرما رہے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے, ایک سند مل جائے گی. تو صبح تک سارے صحابہ انتظار کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے صحابہ کو دیکھتے ہیں, دیکھ کے کہتے ہیں یہ بتاؤ علی کیوں نہیں دکھ رہا ہے, علی کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں بہت درد ہے, اس درد کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے, وہ اپنے خیمے میں ہیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ میرے علی کو بلا کے لاؤ. حضرت علی کو لایا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے, پانی نکل رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں اور اپنے زبان سے لعاب مبارک نکالتے ہیں اور علی کے آنکھوں میں سرمے کی طرح لگاتے ہیں. علی کہتے ہیں جب سے نبی نے لگایا پھر موت تک کے کبھی مجھے آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. پھر نبی نے وہ جھنڈا علی کو عطا فرمایا اور کہا کہ علی جا, یہ خیبر کی فتح تیرے ہاتھ لکھی ہوئی ہے. تو یہ کس کی برکتیں ہیں؟ دست مصطفیٰ کی برکتیں. ایسے کئی معجزات ہیں کہ اگر گناتے جائیں نا صرف دست مصطفیٰ کے معجزوں کو تو آج ہی کی رات ختم ہو سکتی ہے, صرف دست مصطفیٰ کے معجزات. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ دست مصطفیٰ کے معجزات یہ ہیں تو پھر زبان مصطفیٰ کے معجزات کیا ہوں گے, آنکھ مصطفیٰ کے معجزات کے کیا ہوں گے, کان مبارک کے معجزات کے کیا ہوں گے, ہے نا. جو ہمارا اگلا ٹاپک تھا نا وہ آنکھ مبارک علم غیب کا تھا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک دن ہمارا پیچھے ہو گیا, اس لیے یہ موضوع نہیں ہوگا. کل کا ہمارا موضوع آخری دن ہے, سندل کا دن ہے,
کل ہم بیان کریں گے کہ حضور کی آمد کس شان سے ہوئی، سرکار کس شان سے آئے ہیں، سرکار کی آمد کس شانوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی بیان ہوا یہ صرف حضور کے ایک جسم پاک کے ہاتھ کی برکت ہے۔ اب اس ہاتھ کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہی ہاتھ ہے کہ یہ ہاتھ جب دینے پہ آتا ہے نا، جب دینے پہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہتے مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہم میلاد النبی منا کر حضور کے دستے پاک سے فیض لینا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہاتھ نے آپ نے اس ہاتھ سے کئی لوگوں کو فیض و برکات دیے ہیں، یا رسول اللہ اسی دستے پاک پہ ہم پہ کرم فرمائیے، اسی دستے پاک سے ہماری بھی مدد کریں۔ حضور کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا حبیب جو دے اس کو لے لو، میرا حبیب جو دے اس کو لے لو۔ اور دوسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کی بارگاہ میں جو خالی آئے اس کو خالی نہیں بھیجنا، جو آئے اس کو خالی نہیں بھیجنا، کیونکہ ہم نے آپ کا ہاتھ بنایا ایسے ہے، آپ کا دستے پاک ہے ایسا کہ خالی نہیں بھیجتا، آتا ہے تو کسی کو ابو بکر بنا دیتا ہے، یہی ہاتھ ہیں، یہی دستے پاک ہیں، کوئی آتا ہے تو عمر بن خطاب ہو جاتا ہے، یہی دستے پاک ہیں جس سے نوازا جاتا ہے تو عثمان غنی ہو جاتا ہے، یہی دستے پاک ہیں کسی کو نوازا جاتا ہے تو وہ شیر خدا ہو جاتا ہے، یہی دستے پاک ہیں کسی کو نوازا جاتا ہے تو وہ سید الشہداء امام حسین ہو جاتا ہے، یہی دستے پاک ہیں جس کو نوازا جاتا ہے تو پھر وہ زین العابدین بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے تو پھر وہ امام باقر بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے جعفر صادق بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے تو بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے تو پھر وہ اجمیر کا غریب نواز بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے تو وہ دلی کا نظام الدین بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے وہ دلی کا قطب الدین بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے تو وہ کلیر کا صابر کلیری بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے وہ پنگنڈے کا بابا فخر الدین بنتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے وہ گلبرگہ کا بندہ نواز ہوتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہوتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے اور ایسے نوازا جاتا ہے جس کو نوازا جاتا ہے وہ وقت کا شہنشاہ معلوم ہوتا ہے۔ جس کو نوازا جاتا ہے وہ بھی وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ وہ نہیں جو دے رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی وقت کا بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ بھی وقت کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یقین کے ساتھ حضور پہ یقین کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مانگنا ہے، کیونکہ حضور سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، کیونکہ حضور دیتے ہیں اپنا نہیں دیتے، اللہ کا دیا ہوا دیتے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، جس کو جو ملتا ہے میرے دربار سے ملتا ہے، تو آؤ جس کے دربار سے ملتا ہے اس کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے۔ اور یہاں بھیک مانگنے والے کہتے ہیں کہ ہاں رضا، ایسے میں تاجداروں کا غلام ہوں، کہتے ہیں کہ بول بالے ہیں میری سرکار کے، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، اور کہتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ جس کو دیتے ہیں وہ ایسے کریم ہیں کہ وہ جب دیتے ہیں تو دربے بہا دیے ہیں
دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دریا بھی بہا دیتے ہیں، دربے بہا دیتے ہیں۔ ان کے دست پاک کے کرامت، ان کے دست پاک کے معجزات، ان کے دست پاک کے کمالات یہ ہیں کہ آج بھی ان کے دست پاک کے کمالات ہیں اور کل قیامت تک ان کے دست پاک کے کمالات ملتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست انور سے تا زندگی خیرات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔